السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی۔ وہ اپنے ان پڑھ خاندان میں ایسے نظر آتی جیسے کوئلوں میں چمکتا ہوا ہیرا۔ اب وہ بڑے شوق اور لگن سے پڑھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے یتیموں کی اصلاح بہتر ہے، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی عمر تقریباً 18 یا 19 سال کے درمیان تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی تھی۔ مجھے اس کے چہرے میں کسی قسم کی کشش اور خوبصورتی ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئی۔ اس کی بیوہ ماں ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام پر رکھی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہمارے گھر آتی اور اپنا نچلا اور نہ چاہنے بیٹھنے والی طبیعت کی وجہ سے گھر کے ہر فرد سے جھڑکیاں کھاتی۔ آمنہ یہ نہ کرو، آمنہ وہ نہ کرو۔ گھر کے بچوں کو پہلے چھیڑتی، جب وہ مارتے تو آگ لگ کر پورے گھر میں دوڑتی کہ فلاں بچہ مجھے مارتا ہے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ یتیم سمجھ کر ہر کوئی اس سے زیادہ کرے گا، لیکن یہاں معاملہ الگ تھا۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، آپ اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کراؤ، اس کو قرآن پاک پڑھنے میں میرے پاس بھیجا کرو۔ بہرحال کافی دفعہ کہنے کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کو اسکول داخل کروا دیا اور میرے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی بھیجنے لگی۔ وہ نورانی قاعدے کی ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے یاد کرتی اور میری برداشت کا امتحان لیتی۔ جتنا وہ تنگ کرتی، گھر کے سب افراد کا خیال تھا کہ میں بہت جلد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گی۔ شروع میں وہ چھٹیاں بھی بہت کرتی۔ اسی طرح کرتے وہ پارے پر آ گئی اور اصول و ضوابط کو بہت الٹ پلٹ کرنے اور نہایت کند ذہن ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک آیت یاد کرواتی۔ ان دنوں مجھے حقیقتاً یہ بات سمجھ آئی کہ جاہلوں کی جہالت برداشت کرنے کے عقل کو ضائع کرنے والی ہی بات ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ بہرحال میں اس کو برداشت کرتے ہوئے عقل کھو بیٹھی تھی اور اس کو پارے کے 3 سے 4 آیات ہوتے ہوئے آدھا صفحہ یاد کرنے لگی۔ اب جب وہ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے کہ اصولوں کے مطابق اپنا سبق دہراتی ہے تو اس کی آواز میں ایسے لے ہوتی ہے کہ گھر کا ہر فرد حیران ہو جاتا ہے۔ میں خود اس کی آواز سے حیران ہو جاتی ہوں۔ یہ کتنی روانی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے۔ یہ میری ساس سسر شوہر کا قرآن سے پہلی دفعہ تعارف ہوا کہ صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ وہ بہت متاثر بھی ہے۔ اب جو اس کی زبان لفظوں کو جوڑ کر پڑھنے میں رواں ہو گئی تھی تو اس کی ماں بھی اس بات سے بڑا خوش تھی۔ تو میں نے آمنہ کی والدہ سلمہ سے کہا، اب آپ اس کو شام کو بسطہ دے کر میرے پاس بھیجا کرو تاکہ میں اس کو اردو میں چلا دوں، یہ اپنی زبان سمجھ سکے اور خط وغیرہ اور حساب کتاب سیکھ لے۔ ان سب چیزوں کے لیے سلمہ کو قائل کرنا یہ ایک علیحدہ داستان ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل لوگوں کی غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ وہ وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جہالت اور اجڑ پن ان میں کوئی ثانی نہ تھا۔ میں نے سلمہ کی دہکتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا تم نسل در نسل لوگوں کے گھروں میں کام اور غلامی ہی کرتے رہو گے؟ تم پڑھی نہیں تو اس لیے شوہر کی وفات کے بعد ان مسائل کا سامنا کر رہی ہو۔ تمہاری بڑی بیٹی، کنواری بیٹی، ابھی بھی غلامی کرنے پر مجبور ہے۔ 10 اور 12 سال کے بعد یہ بیٹی بھی غلامی ہی کرے گی اور کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ آمنہ تو جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہے، یہ تو لوگوں کے گھر میں کام بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا کچھ نہ کچھ پڑھاؤ تاکہ یہ بڑی ہو کر اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ بہرحال اب بات سلمہ کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تب تک آمنہ برائے نام اول جماعت میں ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کو الف بے نہیں آتی تھی۔ شام وہ بستہ لے کر آ جاتی اور 2-3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ الف بے لکھتی، ابتدائی قاعدے پڑھتی اور پھر اول جماعت کی اردو کی کتاب میں پہنچ گئی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنا کوئی مسئلہ نہ تھا، اصل مسئلہ لکھائی اور زبان لکھنے اس کا مسئلہ تھا۔ کند ذہن ہونے کی وجہ سے وقت زیادہ لیتی
اور کام تھوڑا سیکھتی تھی۔ میرا ایک خیال تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوگی۔ یہ صرف اسی پر مبنی تھا۔ میری اپنی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ میرے 4 بچے انگلش اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کو ٹیوٹرز قرآن پاک پڑھانے کا فریضہ بھی میں خود ہی انجام دیتی تھی۔ لہٰذا میں نے آمنہ سے کہا، آپ کو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ صبح اور شام پڑھائی کے ساتھ کچھ کام بھی کروانا پڑے گا، اس طرح رل مل کے کام ہو جائے گا۔ وہ سمجھ گئی۔ وہ 100 جماعت میں پہنچ چکی تھی، اردو لکھنے اور پڑھنے پر عبور حاصل کر چکی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں۔ صبح بہت دور سے 5 بجے اٹھ کر قرآن پڑھنے اور میرے ساتھ کام کروا کر پیدل واپس چلی جاتی، پھر تیار ہو کر اسکول کی تیاری پکڑ دی، اور اسکول بھی گھر سے بہت دور تھا۔ اسکول سے آتے ہی کھانا کھائے بغیر وہ میرے گھر میں ہی ٹیوشن کے لیے آ جاتی۔ مغرب وقت چھٹی کر کے گھر واپس جاتی اور جا کر سو جاتی۔ آمنہ کی زندگی آہستہ آہستہ راست پر آتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سدھار رہی تھی۔ میں امید کرتی تھی کہ وہ ایک دن کامیاب ہوگی۔ 100 جماعت میں اس کا قرآن پاک مکمل ہو گیا، ساتھ ہی اس نے انگریزی شروع کر لی۔ اب انگریزی میں بھی اس کو چلانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ نرسری سے لے کر تمام انگریزی کی کتابیں اس کو ایک ایک کر کے میں نے پڑھائی۔ وہ علیحدہ بات تھی کہ اس کی رفتار آج بھی وہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے کوشش پکڑی۔ گنتی پہاڑے 2 جماعت کا ریاضی کروا رہی ہوں۔ اب آمنہ صاف ستھری بھی رہتی ہے۔ اس کی زندگی مکمل حرکت میں ہے۔ حرکت میں ہی ہے برکت۔ جہالت سے روشنی اور 5ویں تک کا سفر طے کرنے میں آمنہ کو بہت کٹھن مرحلہ طے کرنے پڑے۔ کم اور غیر توازن خوراک اور کام کی زیادتی اور پیدل چلنے کی مشقت کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگی۔ کے باوجود اس کو پڑھنا پڑتا، اس لیے نہیں کہ اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی والدہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، یہ اتنی کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو پڑھائی میں مصروف رکھا جائے۔ بس شروع میں میری بھرپور توجہ، شفقت اور مناسب سختی اس کو پڑھنے پر مجبور کر دیا، لیکن جیسے جیسے اس کو خاندان میں لوگوں سے، اسکول کے استادوں سے عزت ملنا شروع ہوئی، تو اس نے اپنے علم کی روشنی حقیقی معنوں میں نظر آنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے ان پڑھ خاندان میں ایسے نظر آتی جیسے کوئلوں میں چمکتا ہوا ہیرا۔ اب وہ بڑے شوق اور لگن سے پڑھتی ہے، ورنہ شروع میں اس نے بہت رستے توڑوانے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک فرد کو منفرد شہری بنانے کی کوشش تھی، جس کے لیے مجھے کئی سال لگانے پڑے اور اپنے بچوں کی تربیت سے کچھ وقت نکال دینا پڑا، لیکن حقیقت یہ ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ اب سب لوگ اس خاندان والے کہتے ہیں، آمنہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ یہی سب لوگ پہلے سے نفرت دیتے تھے، اس کی حرکتیں ہمیں پسند نہیں۔ سچ پوچھے تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو صحیح کرنا اس سے بھی مشکل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی یتیموں کی اصلاح بہتر ہے، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔